چیزیں گزر گئی، ایک تو یہ کہ تم اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک مت کرو، اور دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب تیسری چیز یہ آ رہی ہے کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے کہ میں کیا کھلاؤں گا کیا پلاؤں گا قتل مت کرو، یعنی تنگ دستی کے خوف سے، قحط کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، یہ تیسرا حکم ہے۔ زمانے جاہلیت میں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا اور آپ کو بتایا کہ جو نوجوان لڑکے ہوا کرتے تھے تو باپ یہ سوچتا تھا کہ میں ان کو لباس کہاں سے پہناؤں گا، کپڑے کہاں سے پہناؤں گا، کھلاؤں گا پلاؤں گا کہاں سے، لہٰذا ذبح کر دو۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو ان کو زندہ درگور کر دیتے، کیونکہ وہ لوگ کسی کو داماد بنانا اپنے لیے بے شرمی اور بے غیرتی کی بات سمجھتے تھے، کسی کے سامنے اپنی ناک کو ٹکانا اپنے لیے بے حیائی کی بات سمجھتے تھے، لہٰذا داماد کو ناپسند کر دیتے، اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور لڑکی ہوتی تھی اسے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ دو وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں، اگر تمہارے پاس لڑکی ہے تو ہم لڑکی کا رزق تم کو دیں گے، اور اگر تمہارے پاس ضعیف ماں باپ ہے تو ضعیف ماں باپ کا بھی رزق ہم تم کو دیں گے۔ لہٰذا اگر اولاد جوان ہو، توانا ہو، عنفوان شباب میں ہو، اور ماں باپ بوڑھے ہو تو اولاد کو بوڑھے ماں باپ کے طفیل رزق دیا جاتا ہے، اور اگر ماں باپ جو ہے وہ توانا ہو، عنفوان شباب میں ہو، اور ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کمزور ہے، تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے طفیل ماں باپ کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور اس کی تائید ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ اگر ماں باپ کمزور ہے تو ماں باپ جو کمزور ہے ان کے طفیل اولاد کو رزق دیا جائے گا، اور اگر بچے کمزور ہیں تو بچوں کے طفیل ماں باپ کو رزق دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حقیقت میں ان بچوں کا رزق، ان کے طفیل تو ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، اور ان کے طفیل تم کو رزق دیتا ہے اور تم ان کو قتل کر دے رہے ہو، تو لہٰذا رزق کا دروازہ تو حقیقت میں تم اپنے اوپر بھی بند کر رہے ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ کیا غلہ اگانا، زمین سے اناج اگانا، اور پھر وہ دانے کو منو من مٹی کے نیچے سے چیرتے ہوئے اوپر لانا اور اس کو ایک پودے کی شکل دینا، پھر پودے سے تناور درخت کی شکل دینا، اور اس میں پھل فروٹ اور پھول وغیرہ کا اگانا، یہ ہمارا کام ہے، یہ تمہارا کام۔ تم تو زیادہ سے زیادہ کھیتی کرو گے، زیادہ سے زیادہ اس کی حفاظت کرو گے، زیادہ سے زیادہ پانی دو گے، اور پھر آسمان سے پانی تو ہم ہی برساتے ہیں، هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ذات ہے جو آسمان سے پانی برساتی ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور وہی پانی کے ذریعے سے زمین سے غلہ نکلتا ہے جو تمہارے لیے رزق بن جاتا ہے۔ تو حقیقت میں غلہ اگانے والے، اناج اگانے والے، سبزہ اگانے والے، اور پھل اور فروٹ کو اگانے والے ہم ہیں، اور تم اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہو، لہذا ایسا مت کرو۔ یہ چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ تو یہ رسم باطل جو دور جاہلیت میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو کیا کیا؟ ختم کیا۔ اور وہ عقیدہ کہ میں اپنی اولاد کو کیا کھلاؤں گا اور کیا پلاؤں گا، وہ عقیدے کی تردید کی۔ یہ تو نص سے، یعنی قرآن کی جو یہ آیت ہے، اس نص سے قتل ظاہری سمجھ میں آ رہا کہ ظاہری طور پر اپنے اولاد کی گردن کاٹ دینا، ظاہری طور پر اپنے اولاد کو ختم کر دینا۔ اب دوسرا ہے قتل باطنی، یعنی قتل کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قتل ظاہری اور ایک ہے قتل باطنی۔ قتل باطنی کیا ہے؟ قتل باطنی یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اسلامی تعلیم اور تربیت سے دور رکھے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہ پہچانے، تو گویا کہ باطنی طور پر ہم نے اپنی اولاد کا قتل کر دیا۔ وہ قرآن کریم کی دوسری آیت سے اس کی بھی تائید ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا افمن کان میتا فاحیینہ، وہ شخص جو مردار تھا، یعنی کہ بے ایمان تھا، دل میں اس کے ایمان نہیں تھا، فاحیینہ، پھر ہم نے اس کو ایمان کے ذریعے سے زندہ کیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جس کے دل میں ایمان ہے باطنی طور پر وہ زندہ ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے باطنی طور پر وہ مردہ ہے۔ اور جو باطنی طور پر مردہ رہے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو باطنی طور پر زندہ رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اگر ہم نے ہماری اولاد کو باطنی طور پر قتل کر دیا تو ہم نے ان کو جہنم کا مستحق بنا دیا، تو قتل کرنے والے ہم بھی ہوئے،
قتل کرنے والے ہم بھی ہوئے ہماری اولاد کو، لہذا اولاد کو اسلام کی تعلیم دینا، ایمان کی تعلیم دینا، ان کی تربیت اسلامی کرنا، قرآن سے آشنا کرانا، حدیث سے آشنا کرانا، جس کے نتیجے میں وہ اللہ اور اس کے رسول سے آشنا ہو جائے، ہم سب پر لازم اور فرض ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ باطنی طور پر ہم نے اپنی اولاد کا قتل کر دیا، باطنی طور پر ہم نے اپنی اولاد کا قتل کر دیا۔ اب دیکھو، جو اولاد کا قتل باطنی طور پر ہوا تو گویا کہ وہ اولاد کی اخروی زندگی ہم نے ہمارے ہاتھوں سے برباد کر دی، ہم نے ہماری ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جہنم کا مستحق بنا دیا۔ اسی لیے کبھی بھی اپنی اولاد کو آزادانہ طور پر زندگی نہیں گزارنے دینا چاہیے۔ نمازیں نہیں پڑھ رہا تو مت پڑھ، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے تو مت پڑھ، سنتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے تو مت کر، اسلام پر نہیں چل رہا ہے تو مت چل۔ اس طریقے سے زندگی اپنی اولاد کو نہیں گزارنے دینا چاہیے، بلکہ ان کو تائید کرنا چاہیے کہ تم ہمارے زیر سرپرستی میں ہو، ہمارے ماتحتی میں ہو، لہٰذا ان کو تعلیم دو کہ وہ قرآن کا اہتمام کرے، حدیث کا اہتمام کرے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، آزادانہ طور پر ماں باپ یہ بھی تحقیق نہیں کرتے کہ میرے بچے کی کمائی کہاں سے آ رہی ہے، وہ چوری کر رہا ہے، ڈکیٹی کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، ماں باپ دھیان نہیں دیتے۔ اولاد آزادانہ زندگی گزارتی ہے، بالتدریج دل میں سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، نہ باپ کو پتہ ہے کہ ایمان نکل گیا، نہ بیٹے کو پتہ ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے۔ لہٰذا باطنی طور پر تو قتل عام ہو رہا ہے، لہٰذا اگرچہ ظاہری طور پر قتل نہیں ہو رہا، لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا نہ ظاہری قتل کرو نہ باطنی قتل کرو، دونوں بھی قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک آیت، کل یہ 10 احکامات ہے جو بالتدریج ہمارے سامنے آئیں گے۔ 3 احکامات چلے گئے، ایک تو اللہ کی ذات میں شرک مت کرو، والدین کے ساتھ